حضرت پیران پیر دستے گیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمہ اللہ تعالی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو لوگ مسجدوں کے اندر جن کے دل معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، مسجدوں میں ان کا دل بہت لگتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوق فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جب وہ بندے کہیں کام سے مسجد سے باہر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ فرشتے ان کی تلاش میں نکلتے ہیں، اگر ان کو کوئی حاجت ہوتی ہے ان کی وہ حاجت پوری کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار پڑ جاتے ہیں جن کا دل اللہ کے گھر مسجد سے لٹکا رہتا ہے، پھر وہ معصوم جان فرشتے کیا کرتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد کے اندر جو بیٹھنے کا ہے نا، یہ بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ آج کی تلاوت کردہ کلام کا کچھ خلاصہ اس طرح سے ہے، رات کو سورہ اعراف کا آغاز قرآن مجید کی تعریف اور اس پر عمل کرنے کے حکم سے ہوا، لیکن سنتے ہیں تو ساتھ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید پر عمل بھی کیا جائے۔ پھر عذاب الہی کا تذکرہ ہے کہ عذاب اچانک آتا ہے جبکہ لوگ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، عذاب بتا کر نہیں آتا، عذاب بتا کر نہیں آتا، بلکہ کہتے ہیں وہ موت بڑی اچھی ہوتی ہے کہ بندہ 4 دن، ہفتہ، 10 دن، 20 دن، مہینہ بیمار رہے، بیمار ہو پہلے، اس میں یہ ہوتا ہے وہ بیماری کے عالم میں بندہ اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ یہ جو ہوتی ہے نا ناگہانی آسمانی دنیاوی آفات و بلیات، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ فوت ہو گیا، اچانک آگ میں گر گیا، اچانک جہاز کریش ہو گیا، یہ جو ہوتی ہے نا ناگہانی اموات، فرمایا دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ اس طرح کی حادثاتی موت سے اللہ سب کو بچائے، کیونکہ بندے کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے، توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اور عذاب کے بارے میں ہے کہ عذاب بتا کر نہیں آتا، جب عذاب آتا ہے انسان کے گناہوں کی پاداش میں جب پکڑ آ جاتی ہے پھر اچانک سے آتی ہے، لہذا فرمایا ہمہ وقت لوگوں کیا کیا کرو، اللہ سے استغفار مانگتے رہا کرو۔ اسی طرح اسی رکوع کے اندر حضرت آدم مائی حوا سلام اللہ علیہ کے دنیا میں آنے کا بیان کیا گیا ہے۔ 10ویں رکوع کے آغاز میں بنی آدم کو لباس میں ہدایت دی گئی ہے کہ پرہیزگاری کے لباس سب سے بہتر ہے۔ باخدا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں، اپنے محلے میں دیکھ رہا ہوں، اپنی بستی میں دیکھ رہا ہوں، اپنے قرب و جوار میں دیکھ رہا ہوں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ایسا بے حیا قسم کا لباس پہننا شروع ہو گئی ہے کہ کوئی شریف سے شریف تر بھی بندہ اگر نہ دیکھنا چاہے وہ لباس ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے تقریباً کوئی اچھا خاصا عرصہ آرمی میں آفیسر کالونی میں میں نے بچوں کو پڑھایا ہے، آفیسر کالونی میں، اور یقین کریں اتنا واحیات قسم کا ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے وہ لباس ہوتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھنے والا بھی اس کی نظر اٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لباس کے اندر زینت اختیار کرو، ایسا لباس ہو، وہ مردوں کا بھی، مرد بھی ایسا وہ تنگ لباس پہنتے، ایسا واحیات قسم کا لباس پہنتے، تو فرمایا لباس مسلمان کو لباس میں زینت اختیار کرنی چاہیے، ایسا لباس جس میں حیرت معلوم نہ ہو، اور عورت خاص کر اپنے لباس کے اوپر خاص توجہ کرے، خاص توجہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز برے کاموں کی اجازت نہیں دیتا، اور آخرت میں حکم ہے کہ نماز کے لیے اچھا لباس پہنا کرو۔ دیکھو نا اصل کسی بڑے کی بلن جاؤں، کسی نے ولیمے تے جاؤں، کسی نے خوشی تے جاؤں، تو کوشش کرنے آپ بناؤ سنگار اچھا لباس، استری ہوئی تھوڑا ناکا ہوتا، کوئی تھوڑا جا منہ میں کوئی بلی تو دکھ جانے تو آنکھیں دے رہا ہے اس بڑے نے کا عرص نہیں ہو۔ کل من حرم زینت اللہ، زینت اختیار کرو، کم از کم تھوڑی جی کلبی سیدھی کری کے لو، تھوڑا جا داڑھی بھی درست کرو، تھوڑا جا کوشش کرو پاک صاف ہوئی کہ اللہ سونے نے اس نے بڑے درباری چچو تا زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہنو، صاف لباس پہنو۔ پھر فرمایا خبردار شیطان تم کو ورگلا کر غلط کاموں کی طرف مائل نہ کر دے، اللہ تعالیٰ ہرگز برے کاموں کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آخر میں حکم ہے کہ نماز کے لیے خوب
بناؤ سردار، مطلب زینت اختیار کرو، نماز کے لیے کیا کرو، اپنے رب کے حضور حاضر ہونے جا رہے ہو. اور اس کے بعد کھانے پینے کے بارے میں ہے کہ خوب کھاؤ پیو، جو اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے خوب کھاؤ. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. کھاؤ پیو مگر کیا کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. انه لا يحب المسرفين. اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا. کھانے پینے کی اجازت ہے، جتنا کھا سکتے ہو کھایا کرو، اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی کرو. کچھ اتنے کنجوس لوگ ساری زندگی جمع پونجی جمع پونجی جمع پونجی، اور میں جمع پونجی نہ کیا کرو. جو میں اللہ تمہیں رات کو دیتا ہوں صبح دینے والا کوئی دوسرا اللہ ہے؟ کوئی نہیں ہے. آسمان تے اڑتے پنچھی ویکھتے صحیح کی کرتے نے، نہ وہ کرتے رزق ذخیرہ، نہ وہ بھوکے مردے نے. وہ کدی کسی نے پنکھ پکھیرو بھوکے مردے ویکھے نے؟ بندے ہی کرتے رزق ذخیرہ، بندے ہی بھوکے مردے نے. تمہارا میں اللہ پر توکل ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز پیدا نہیں کرتا جب تک پہلے اس کا زمین پر رزق نہیں بھیج دیتا. جو لکھا ہوتا ہے وہ ملنا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور جو اللہ نے تمہارا نفع لکھ دیا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اس نفع کو ہو کے روک نہیں سکتی. جو اللہ نے تمہارا نقصان لکھ دیا ہے تم اپنے زور بازو سے نقصان کو روک بھی. تو یہ بندے کا ایمان ہونا چاہیے نا، اللہ نے لکھا ہوتا ہے وہ دینا ہے. آگے 11واں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اچھی غذا اور اچھا لباس کھانے پینے کی پاکیزہ اشیاء کو مومنوں کے لیے حرام نہیں کی ہے. البتہ بدکاری حرام کی ہے، خواہ وہ ظاہر ہو یا چھپی ہو. گناہ حرام کیا ہے، بغیر حق کے بغاوت حرام ہے، شرک حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ